You can fool some of the people some of the time, but you can't fool all the people all the time. یقینی طور پر جس کسی کی بھی خوش فہمی تھی وہ دور ہو چکی ہے. انفیکٹ اس کو اس طرح سے بھی الیبوریٹ کرنا پڑا کہ ماضی میں کسی سیاستدان کے لیے اس طرح سے فوج کو بات نہیں کرنا پڑی جس طرح سے اب کرنا پڑی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ بھان دور ہو چکے ہوں گے لوگوں کے؟ میرا نہیں خیال ہے، کیونکہ دیکھیں وہاں پہ ہم 4.5 کروڑ عوام کو زیادہ مخاطب کر رہے ہیں کے پی کے، جہاں پہ یہ پی ٹی آئی کی ظاہری بات ہے میجورٹی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، 15 سال سے وہ وہاں پہ حکومت میں ہے. اب ان کا کے پی کے عوام کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا وہ کیسے چینج کیا جائے گا کہ ہم پنڈی اسلام آباد بیٹھ کے پی کے لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اب یا تو پھر ہمت ہمیں دکھانی چاہیے، عمران خان کو جناب وہاں سے نکالا جائے جیل سے اور جہاز میں بٹھا کے اس کو ملک بدر کر دیا جائے. ٹھیک ہے نا، یہی ایک طریقہ ہے نا، کہیں باہر بھیج دیا جائے. امریکہ میں، جرمنی، نواز بھی تو گیا تھا نا سعودی عربیہ، 6-7 سعودی عربیہ میں رہا، اس کے بعد سیکنڈ ٹائم پھر اس نے 4 سال جلا وطنی کی، اور لیکن واپس آیا اور وہ پھر بھی چاہتا تھا کہ میں 4 ٹائم پرائم منسٹر بنوں. تو پھر ریاست کرے. میں سمجھتا ہوں عمران خان کو زبردستی نکالا جائے، ڈالا جائے ایک جہاز میں اور لے جائے ملک سے باہر، تاکہ روز کا یہ جو ہنگامہ فساد اس ملک میں چل رہا ہے اڈیالہ کے باہر اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، یار یہ ختم ہو. نواز شریف جیل میں تھا، اور آپ کو یاد ہے لانڈی جیل میں، لانڈی جیل میں تھا، وہ طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں اس کی کنوکشن ہوئی تھی. اس نے سعودیز کے ساتھ بات چیت کی، ہیلو ہائی کیا مشرف کے دور میں ان کے ساتھ، اور سعودی نے اس ڈیل کو اسپانسر کیا اور انہوں نے کہا اس کو سعودی عرب بھیج دو، اور وہ چلا گیا ڈیل کر کے. پورا خاندان 7 سال چلا گیا ان رائٹنگ، وہ پورا پھر میڈیا پہ دکھایا گیا جو ڈیل کی تھی انہوں نے جنرل مشرف کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. سو میرا مطلب ہے کہ یہاں پہ اگر عمران خان باہر نہیں جاتا ہے تو زبردستی اس کو بھیجے بھائی، پھر کرے نا. میں کہتا ہوں پھر ریاست اب آل پاورفل ہے تو کرے. یہ سب چیزیں ہونی چاہیے تاکہ ایک مرتبہ یہ معاملہ ختم ہو کے 0-0 ہو جائے، ایک نارمل سیاست چلے. عمران خان کو ملک سے باہر بھیج. اگر وہ یہاں پہ ہوگا تو وہ کوئی نہ فیملی ملتی رہیں گی، شو ڈالتے رہیں گے، وہ آتے رہیں گے کے پی کے لوگ اپنا اڈیالہ کے باہر اور یہ کورٹ کے باہر کیسز میں، یہ معاملہ چلتا رہے گا. لائرز کی اسٹرائک ہوتی رہیں گی، انٹرنیشنل میڈیا شو ڈالتا رہے گا، لوکل میڈیا کے اندر بھی دبی الفاظ میں، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں ہنگامہ چلتا رہے گا. اور یار ایک دفعہ ختم کرے اس معاملے کو. میرا خیال ہے حل یہی ہے. نواز شریف باہر گیا تھا، سنیں، نواز شریف باہر گیا تھا 6 سال کے لیے سعودی عرب، سکون ہو گیا تھا ملک میں، خدا کی قسم سکون ہو گیا تھا اس ملک میں. جنرل باجوہ کے دور میں 4 سال کی وہ باہر چلا گیا تھا. جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کو اپروو کر کے وہ جو ووٹنگ کر رہا تھا پی ایم ایل اے نے عمران خان کے دور میں، پھر 4 سال سکون ہو گیا تھا. تو میرا خیال ہے جو شخص ریاست کے ساتھ، فوج کے ساتھ پنگا لے، اور بھائی اس کا حل یہی ہے ملک سے باہر بھیج دو، بس ختم ہوگی بات. سر اس حوالے سے بھی میں آپ کا پوائنٹ جاننا چاہتی ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ مائنڈ نہ کرنا، میں نے آج بڑی کھل کے بات کی. بالکل ضرور سر، یہی پلیٹ فارم ہے بات کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں روایتی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ ہیلو ہائی بہت اچھا ڈائلاگ مائلاگ، اور بھائی ہم 4 سال سے بات کر رہے ہیں، ڈائلاگ مذاکرہ نہیں ہو رہے ہیں. مذاکرات تو بس ختم کرو یار اس معاملے کو. ریاست اپنی طاقت دکھائے. ریاست کیوں نہیں اپنی طاقت دکھاتی بھائی؟ مجھے آپ یہ بات بتائیں، تاکہ ہم لوگ بھی سارے پرسکون ہو کے بیٹھے. اور فوج جو ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ خلاف جو مقابلہ کرنا ہے، جو کر رہی ہے صبح شام، وہ ان کے ساتھ فیصلہ کن جو ہے وہ لڑائی ہو اور دہشت گردوں کو ختم کیا جائے. یا پی ٹی آئی کو بین کر دو یار، پی ٹی آئی کو بین کریں تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے. روز کا یہ جو ایک پریشانی فتنہ ہوتا ہے اس ملک کے اندر، بین کر دیں اس پارٹی کو. ریفرنس بنائیں، سپریم کورٹ میں جائیں، ریفرنس بنائیں سپریم. ہم نے ماضی میں نیشنل عوامی پارٹی اپنا جو تھی اس کی ولی خان کی، اس کو ہم نے بین کیا تھا. ٹھیک ہے نا جی. ہم نے اگرتلہ کنسپیری کیس میں شیخ مجیب الرحمان ان لوگوں کو پکڑا تھا، لیکن بہرحال وہ شیخ مجیب الرحمان بھی وہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اس کے ایوب خان کے دور میں. اور اس کے بعد جنرل ضیاء ہے تو اس نے یہ جو حیدرآباد ٹریبیونل تھا جو ولی خان کو ٹرائی کر رہا تھا یہ غداری ان کاموں کے لیے، تو وہ اس نے چھوڑ دیا. اور لیکن نیشنل عوامی پارٹی جو ہے وہ اس کو وہ کر دیا گیا، بین کر دیا گیا. انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی بنا لی. جی سر بالکل آپ نے یہ بات ٹھیک کہی ہے. میں سمجھتا ہوں ریاست نے بہت پرولونگ کر لیا معاملات کو، اور بھائی خدا کے لیے اس چیز کو ختم کرے. اور وہ یہی طریقہ ہے، عمران خان کو باہر بھیجے، پی ٹی آئی کو بین کرے، پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ہیں پارلیمنٹ میں ڈسکوالیفائی کرے، ختم کر دیں بھائی بس.
بالکل دس از دا ہائی ٹائم ٹو لیٹ دا ورلڈ نو کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. سر جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈین میڈیا کے اوپر بھی ایک بہت ایبزرڈ نیریٹو تشکیل دیا جاتا ہے اور اس کا جو روٹ کوز ہے وہ بھی سامنے ہے کہ جا کے انٹرویوز کنڈکٹ کرائے جاتے ہیں اور نہ صرف انڈین میڈیا بلکہ افغانی میڈیا کو بھی ایک کھلا آپشن مل جاتا ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ زیرو کر دیں پی ٹی آئی کو, بین کر دیں, ختم ہوگی بات. جتنے ان کے لوگ ابھی ہیں ان سب کو پکڑ کے 10 سال کے لیے جیل میں ڈالتے ہیں, ختم ہوگی بات. کیا بڑی بات ہے, ریاست کر سکتی ہے, کیوں نہیں ریاست کرتی. بالکل سر ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا تجزیہ کار کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف سر بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر یقینی طور پر بڑی سگنیفیکنٹ پریس کانفرنس رہی, یقینی طور پر آپ نے بھی دیکھی ہوگی, کیا کہیں گے اس پہ؟ جی میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی انپریسیڈنٹڈ پریس کانفرنس ہے. پاکستان کی ہسٹری میں ایسے کبھی کسی پریس کانفرنس میں بالکل ان کلیئر ٹرمز جو نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے اگر کوئی بھی اینٹی اس کا کبھی بھی اس طریقے سے ذکر نہیں کیا گیا, اور جس طرح سے کیا گیا وہ بالکل ایسی تھا کہ جیسے اب صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو چکا ہے اینڈ دین انف از انف. سو اس انف یہ پریس کانفرنس جو تھی وہ انف از انف میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھی. اور اس میں دیکھیں انہوں نے پہلے جو تھا وہ بیک گراؤنڈ دیا کہ آرمی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کی سوشو پولیٹیکل آرمی کی جو سوشو اکنامک ویو ہے وہ اٹ از فرام دا مڈل کلاس اور فرام دا لوور مڈل کلاس. اس لیے نہ تو وہ کوئی ہیرارکی ہے, نہ کوئی لیگیسی ہے, نہ کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. وہ لوگوں میں سے لوگ ہیں جو کہ آرمی وہی ہے جو جس طرح کے باقی پاکستان کے لوگ ہیں. اور اس میں انہوں نے کلیئر کیا کہ اگر آپ کے ملک میں یاد رکھیں کہ ایک فوج ضرور ہوگی, اگر وہ آپ کی نہیں ہے تو پھر وہ دشمن کی ہوگی. اٹس اے فیمس سیئنگ آف سیکنڈ ورلڈ وار. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کبھی بھی جب پاکستان کے لوگوں کو کوئی تھریٹ ہوگا, کوئی دشمن ان کے بیچ میں آئے گا تو اس کے بیچ میں فوج کھڑی ہوگی. تو یہ انہوں نے بڑے کلیئر ٹرمز میں بتایا. پھر اگین وہ جو انفارمیشن آپریشنز کا انہوں نے ذکر کیا کہ کس طریقے سے نیریٹو جنریٹ ہوتا ہے انڈیا میں, پھر وہ وہاں سے افغانستان چلا جاتا ہے, پھر وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے پی ٹی آئی اس کے پاس آ جاتا ہے, پھر وہ کس طرح سے نارسسسٹ اور جو سائیکوپیتھک انکلوژنز ہیں اس کے اندر ہوتی ہیں, اور وہ پھر مزید لوگوں تک پہنچتا ہے. اور پھر انڈین چینل جن کے انہوں نے نام بھی لیے, انڈیا ٹوڈے, فرسٹ پوسٹ, ریپبلکن, جو کہ سب جانتے ہیں کہ اسٹیٹ اونڈ چینلز ہیں, کس طریقے سے وہ اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں اور وہ کس طریقے سے جو ڈس انفارمیشن کی تھیوری ہے وہ اس پہ اپلیکیبل ہو جاتی ہے. اور انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی جس پہ بہت زیادہ ایمفسس دیا وہ یہ کہ کس طرح سی ڈی ایف کے جو ایشو ہے ان کی نوٹیفیکیشن, ریٹائرمنٹ, ایکسٹینشن اور پھر اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں آرم فورسز کی جو ہائر لیڈرشپ ہے اس سے لے کے کس طریقے سے اس کو کانٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی, اور کیسے وہ ایک بیانیہ بنایا گیا کہ جس سے یہ لگے کہ جو فوج ہے یا جو اسٹیٹ ہے وہ کس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ان کی شاید کوئی ایک ڈس ہارمنی ہے.